بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی محمد منشا آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج کا پروگرام دو حصے، پہلا حصہ حکومت پاکستان کی عجیب و غریب کشمیر پالیسی یا انفیکٹ نو پالیسی ایٹ آل، اور دوسرا حصہ ہے ایک تازہ نظم آپ کی خدمت میں کم و بیش اسی کنسپٹ کے متعلق۔ اس کا عنوان ہے بوٹ کا سایہ۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں جی۔ حکومت پاکستان کے پچھلے چند مہینوں کے اقدامات، مختلف فنکشنریز کے بیانات، اور خاص طور پر وزیر اعظم عمران خان کے بیانات اور اس کی کابینہ کے اہم اور ووکل ممبرز اور حکومت پاکستان اور وزیر اعظم کے مختلف ترجمانوں کی باتیں سنیں تو آپ کے لیے خاصا مشکل امر ہوگا کہ آپ کوئی سر پیر اس پالیسی کے، جس کو ہم کشمیر پالیسی یا پاکستان کی خارجہ پالیسی انفیکٹ کہہ سکتے ہیں، اس کا کوئی سر پیر ہے یا نہیں ہے، یہ طے کرنا خاصا مشکل کام ہے۔ اور یہی بات پھر یہاں اس معاملے کو کرتی ہے کہ حقیقتاً کوئی پالیسی ہے ہی نہیں، جس کے منہ میں جو آتا ہے بس کہے چلے جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں کچھ دلچسپ بیانات اور ان کے مضمرات جو ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ مثلاً یہ کہا گیا کہ ہم بڑے غصے میں ہیں یعنی پہلے تو یہ ہے کہ جب یہ بات بالکل رود روشن کی طرح عیاں تھی کہ مودی یہ کر رہا ہے، اس کا یہی منصوبہ ہے، اس نے الیکشن اسی ایجنڈا پر جیتا ہے یا اس ایجنڈا پر لڑ رہا تھا، یا اس سے پہلے بھی ویل نون بات ہے۔ بی جے پی کیا ہے، وشو ہندو پریشد کیا ہے، راشٹریہ سیوک سنگھ کیا ہے، اور ان کا پولیٹیکل پروگرام کیا ہے، اور پولیٹکس میں ان کے جو ایکسپوننٹس ہیں یا ان کے ٹولز ہیں یا ان کا انڈیکس ہے وہ کیا ہے، وہ بی جے پی ہے۔ تو ہم جو ہیں وہ مبارکبادیں دیتے رہے کرکٹ والوں کو، کبھی ان کے وزیر اعظم کو، کبھی ان کی بی جے پی کی جیت کے لیے دعائیں کرتے رہے، تعویذ دیتے رہے گویا سجادہ نشین حسن عالیہ بنی گالی شریف۔ اور ظاہر ہے جب ہم بنی گالی شریف یا بنی گالا شریف کہتے ہیں تو وہ تو گویا ایک ایفیگی ہے، ایک کٹھ پتلی ہے۔ اصل تو پرائم منسٹر ان یونیفارم راول پنڈی میں رہتے ہیں، وہی جس کو بعض لوگ مندر بھی کہتے ہیں، پنڈی کا اقتدار کا مندر کہہ لیں۔ تو جب کوئی کٹھ پتلی بولتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نہیں بولدا میرے چ میرا یار بولدا، میں نہیں بول دی میرے چ میرا یار بولدا۔ تو ہم یہ گمان تو کر سکتے ہیں نا کہ اصل وہ جو مندر میں بھگوان بنے بیٹھے ہیں یہ انہی کے سپوکس پرسن تھے۔ تو ان کی پالیسی ان کی پالیسی ہے بنیادی طور پر۔ تو جب یہ کرنے کا وقت تھا کچھ بھی نہیں کیا، ان کی خوش آمدید کرتے رہے اور ٹویٹ پر ہی گویا مبارکبادیں کھلکھلا کے لیتے رہے۔ اب جب یہ معاملہ ہو گیا تو ہم جو ہے گھبرا سے گئے کہ ایک طرف عوام کے جذبات ہیں، ایک ڈیکلیئرڈ پاکستان کی پالیسی ہسٹوریکل سینس میں ہے، اور دوسری طرف بے عملی یا کاؤنٹر عملی اس کہہ لیں کہ موجودہ حکومت کی ہے۔ تو اس میں سے کیا برآمد کریں؟ یہ فرمایا گیا کہ ہم نے بڑے سخت اقدامات کیے ہیں، تجارت بند کر دی ہے، ہم نے ان کے سفیر کو یعنی سفارت خانے کو ڈاؤن گریڈ کر دیا ہے، ہم یہ آواز ادھر ادھر پہنچا دیں گے۔ پتہ یہ چلا کوئی ناروے گیا ہوا ہے جی بتانے کہ ہم پر ظلم ہو، کشمیریوں پر ظلم ہو رہا ہے، کوئی یو کے گیا ہوا ہے جی، کوئی کہتا ہے جی سارے ملک میں کام چھوڑ کے آپ آدھ گھنٹہ ایک ٹانگ پر کھڑے ہو جائیں۔ یعنی عجیب و غریب پاگل پن ہے، یا ایک there is a method in this madness کہ پاکستان کے پبلک پریشر، یا کیونکہ عوامی سینٹیمنٹ ڈیفرنٹ ہے عموماً حکومتوں سے متصادم ہے بلکہ، تو اس کو مینیپولیٹ یا اس کو مینیج کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ کوئی ہوائی ادھر سے چھوڑی کوئی ادھر سے چھوڑی، لیکن اصل میں یہی بات ہے
کہ سارے مندر والے، سومناتھ والے اور پنڈی والے اور مخمس یعنی پینٹاگون والے اور بنی گالا شریف والے ایک ہی پیج پر ہیں، اور وہ پیج یہی ہے کہ کشمیریوں کو بھی غلامی کا توق ان کے گلوں میں بھی رہے، اور 20 کروڑ پاکستان کے جو غدار ہیں ان کا بھی سر جو ہے وہ جھکا رہے. تو باقی ساری ایکٹنگ ہے. تو بہرحال ان تمام اقدامات کے باوجود یہ اچھا ایک نے یہ بیان چھوڑا کہ ہم جی ایئر اسپیس بند کر رہے ہیں پاکستان کی. یعنی یہ ایک میٹیریل اقدام ہو سکتا تھا اگر ہوتا، کہ اس سے واقعتاً یعنی انڈیا کے لیے بہت بڑا آؤٹ لیٹ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، ان کی فضائی جو سروسز ہیں یا ایئر لائنز ہیں جو ان اینڈ آؤٹ آف انڈیا جاتی ہیں. تو کیونکہ ان کا ایسٹ یعنی ویسٹ ورلڈ پاکستان کی ایئر اسپیس کو یوز کرنے کے لیے بہت زیادہ اس پر انحصار ہے، کہ مڈل ایسٹ میں بہت سارے لوگ ہیں ان کے، یورپ کے زیادہ تر علاقوں میں یہی راؤٹ استعمال ہوتا ہے. اسی طرح ایون امریکہ، کینیڈا وغیرہ. تو اگر یہ ایئر اسپیس کلوز ہو جائے تو ان کو اربوں ڈالر کا نقصان ہو سکتا ہے. اس لیے ہم نے کی نہیں. احتیاط برتی ہے کہ ایک نے بیان چھوڑا بند کر رہے ہیں، دوسرے کئی آ گئے نہیں ہم بند نہیں کر رہے. یعنی ایک نے کہا کہ کر رہے ہیں اور کئی آگے سے جو آپ اس کو ڈیفینڈ کرنے آگے کہ ایسا ہم نہیں کر رہے. کسی نے کہا کہ ایسا جو ہے وہ انسانیت کے خلاف ہے، کسی نے کہا جی قوانین ہمیں اجازت نہیں دے رہے، ہم تو بڑے تلے ہوئے ہیں. ہاں جی. تو اسی طرح کی یہ مذیقہ خیز اور احمقانہ صورتحال. کوئی فرماتے ہیں خان صاحب آزاد کشمیر میں جا کے یعنی دشمن کے بالکل دروازے پر جا کر کے کہتے ہیں کہ جنگ تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے. اچھا جی، پھر بنڈے کھیلنا آپشن ہے، رونا دھونا آپشن ہے، باہر کھڑے ایک ٹانگ پر ہوں یہ آپشن ہے. اچھا پھر کچھ لوگ شاید پرائم منسٹر صاحب بنی گالا شریف بھی فرماتے ہیں کہ ویکھو جی جنگ تو جائز ہی نہیں، پہلا حملہ کرنا. اچھا، اور ابھی بائی امپلیکیشن کے پہلا ہوا نہیں، لہذا ظاہر ہے ہم کیوں لڑیں. اچھا جی، پھر یہ فرماتے ہیں کہ بھارت نے اگر آزاد کشمیر پر حملہ کیا تو ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے. او بھائی، آزاد کشمیر اور کشمیر ایک ہی ہے. انہوں نے میجر پورشن لائنس شیئر جو ہے اس کو ضم کر لیا اپنے آپ میں. اس کا ایون وہ اب سٹیٹ بھی نہیں ہے، وہ ایک یونین ٹیریٹری ہے. اور آپ فرما رہے ہیں حملہ کیا. جی اب بھی حملہ ہونا ہے. اور اس نے کروڑوں لوگوں اور لاکھوں اسکوائر کلومیٹر پر قبضہ کیا ہوا ہے اور اس کو ضم کر گیا ہے، اور یہ انتظار کریں ابھی جنگ ہوگی، ابھی حملہ کریں گے تو ہم جنگ کریں گے. اور بھائی جو اب آرگومنٹ اب دیتے ہیں نا لوگ حکومتی اور وہ مندر کے پجاری جو ہیں کہ دیکھیں جی جنگ نہیں لڑی جاتی، جنگ سے تباہی پھیلتی ہے تو بہت نقصان ہوگا. اچھا جی، تو اگر وہ آزاد کشمیر پر حملہ کر دیں تو پھر آپ کیسے لڑیں گے؟ پھر بھی تو جواب دیں گے تو جنگ ہوگی، پھر بھی نقصان ہوگا، پھر بھی لوگ مریں گے، پھر بھی مین اینڈ میٹیریل جو ہے وہ ڈسٹرائے ہوگا. تو پھر بھی یہ آرگومنٹ آپ اس وقت یہی کریں گے. ابھی تو انہوں نے کیا نہیں، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ اگر وہ کر ہی دیں تو آپ پھر یہ دلائل دینا شروع کر دو گے کہ نہیں جی ہم تو دیکھیں اس طرح بہت نقصان ہوتا ہے. اب چھوٹے سے آزاد کشمیر کے لیے ہم پورا ملک تو نہیں تباہ کر سکتے نا. تو آپ کی مینٹلٹی سے یہی پھر بھی توقع ہے. اچھا جی، اب کچھ لوگ فرمانے لگے کہ اچھا ایک شیخ صاحب ہیں، شیخ رشید نام کی ایک ہستی ہیں، وہ فرما رہے ہیں، اب دیکھیں ان کے بیان کہ جنگ شروع ہو چکی ہے. اور اسی سانس میں آگے فرماتے ہیں حملہ ہوا تو بھارت کے 22 ٹکڑے کر دیں گے. او بھائی جب آپ کہہ رہے ہو جنگ شروع ہو چکی ہے تو کر دو ٹکڑے. اتنے مہربان کیوں ڈیلے کرتے ہو؟ لیکن وہ اسی بات پر یعنی ترم خان بنے ہوئے ہیں کہ میں نے 8 گھنٹہ ٹرینیں روک دیا، حالانکہ ٹرین تو سارا دن کھڑی رہتی ہے. پاکستان ریلوے کی تو حالت ہی ہے. تو اس کا مطلب ہے سب سے زیادہ کنٹریبیوشن کشمیر کے لوگوں کے لیے تو پاکستان ریلوے کا ہے کہ اکثر ٹرینیں گھنٹوں بلکہ بعض کا دنوں کھڑی رہتی ہیں اور بہت زیادہ ڈیلے ہوتا ہے.
تو گویا فوج سے زیادہ تو لگتا ہے کہ ریلوے جو ہے وہ آزاد کروائے گا کشمیر کو، ٹرینیں بند کر کے۔ اچھا جی، ایک اور لطیفہ یعنی عجیب و غریب ہے کہانی، بہت بڑی اچیومنٹ کیا جی، قاسم سوری صاحب ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی نے مالدیپ میں جا کے مسئلہ کشمیر اٹھا دیا۔ یعنی مسئلہ کشمیر اٹھایا ہے یا کوئی پتھر وہاں پڑا ہوا تھا تو اٹھایا ہے جی؟ تو مالدیپ میں مسئلہ کشمیر اٹھا، بھائی یہ قریب ہے ہمارے کشمیر، ساتھ ہی کشمیر ہے پاکستان کے، اور ساتھ انڈیا ہے قابض اس پر، ادھر اٹھایا نا مسئلہ۔ جس طرح انہوں نے توپ و تفنگ سے 5.5 لاکھ فوج سے حملہ آور ہوئے ہیں کشمیر پر، تو آپ بھی آخر ہمارے پاس بھی تو ہے۔ یا اس طرح ہی وہ کہا جاتا ہے کہ گرم ہو سی تو پھر ٹھس کر سی، پتہ نہیں کب گرم ہوگی، ہیں جی؟ تو بھائی یہ توپ و تفنگ جو ہیں وہ رشی کے فاقوں سے ٹوٹا نہ برہمن کا طلسم، عصا نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد۔ یہ توپ و تفنگ والوں کا مقابلہ توپ و تفنگ سے کیا جاتا ہے، فوجوں کا مقابلہ فوجوں سے ہوتا ہے، اونچا اونچا رو کے نہیں ہوتا۔ تو بہرحال کیا کہا جا سکتا ہے جب کسی ملک پر بے اہمیت اور بے ضمیر اور ضمیر فروش اور کشمیر فروش حکمران ہو جائیں، اور وہ مندر کے جو رکھوالے ہیں ان کا کام پاکستان کے 20 کروڑ لوگوں کے سروں کو جھکا کے رکھنا ہو، ان غداروں کو 20 کروڑ غداروں پر یعنی بوٹ رکھنے ہوں، تو پھر دشمن آزاد ہی رہتا ہے، دشمن کو فکر ہی نہیں ہے تمہاری کہ تم بھی ایگزسٹ کرتے ہو۔ اب وہ نظم آپ کی خدمت میں جس کا عنوان ہے بوٹ کا سایہ، تو پیش کرتا ہوں جی۔ اے وطن پاک تو میرا سرمایہ ہے، اے وطن پاک تو میرا سرمایہ ہے، تیرے عشق میرے سر میں سمایا ہے، اے وطن پاک تو میرا سرمایہ ہے، تیرا عشق میرے سر میں سمایا ہے، اے وطن پاک تو میرا سرمایہ ہے، تیرا عشق میرے سر میں سمایا ہے، جب بھی کسی نے رخ تیرا سجایا ہے، جب بھی کسی نے رخ تیرا سجایا ہے، پابند سلاسل ہوا وہ یا سردار آیا ہے، جب بھی کسی نے رخ تیرا سجایا ہے، پابند سلاسل ہوا وہ یا سردار آیا ہے۔ جس نے بھی پاکستان کی خدمت کرنے کی کوشش کی ہے وہ غدار ہی بنا ہے۔ فاطمہ جناح بھی غدار، ڈاکٹر ایکیوب خان بھی غدار، پاکستان کے 20 کروڑ عوام ہی غدار ہے۔ تو جس نے بھی کسی نے پاکستان کو سنوارنے کی کوشش کی ہو، اس کا چہرہ نکھارنے کی کوشش کی ہو، اس کو خون جگر دیا ہو، اس کو مہکایا ہو، تو اس کا حل ہم نے یہی سوچا ہے، اس کو یا ملک بدر کرتے ہیں یا سلاخوں کے پیچھے رکھتے ہیں، یا پھر اسے سردار لٹکا دیتے ہیں، سولی پر چڑھا دیتے ہیں۔ جب بھی کسی نے رخ تیرا سجایا ہے، جب بھی کسی نے رخ تیرا سجایا ہے، پابند سلاسل ہوا وہ یا سردار آیا ہے، قوت ماورا البحر نے جب بھی بلایا ہے، قوت ماورا البحر نے جب بھی بلایا ہے، عجز سے ہم نے اپنے سر کو جھکایا ہے۔ بڑی نیاز مندی سے حضور جو حکم سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ تو قوت ماورا البحر نے جب بھی بلایا ہے، عجز سے ہم نے اپنے سر کو جھکایا ہے۔ ماورا البحر means the one that is across the oceans، وہ جو اوشنز کے پرے طرف سے حکم آتا ہے طاقتور لوگوں کا، تو اس وقت ہم سر بڑا نیاز مندی سے جھکاتے ہیں اور اپنے 20 کروڑ عوام کو کہتے ہیں کہ یہ غدار ہیں، اور ان کی قربان گاہ پر اپنے لاکھوں لوگوں کو قربان کر دیتے ہیں، جیسے کوئی کالی ماتا کے چرنوں پر انسانوں کو قربان کرتا ہو۔ تو قوت ماورا البحر نے جب بھی بلایا ہے، عجز سے ہم نے اپنے سر کو جھکایا ہے۔ پاک وطن تو نے بھی کیا مقدر پایا ہے، پاک وطن تو نے بھی کیا مقدر پایا ہے، 20 کروڑ غدار اور بوٹ کا سایہ ہے۔ پاک وطن تو نے بھی کیا مقدر پایا ہے،
20 کروڑ غدار اور بوٹ کا سایہ ہے۔ اے وطن پاک تو میرا سرمایہ ہے، تیرا عشق میرے سر میں سمایا ہے، جب بھی کسی نے رخ تیرا سجایا ہے، پابند سلاسل ہوا وہ یا سر دار آیا ہے۔ قوت ماورا البحر نے جب بھی بلایا ہے، عجز سے ہم نے اپنے سر کو جھکایا ہے۔